السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا تعارف کی کلاس ہے اور اس تعارف میں آپ کے سامنے 3 ایکسپلینیشنز رکھوں گی۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سبب تفکر فی القرآن، قرآن کے اوپر تفکر کرنے کے مختلف اسباب۔ سبب تفکر فی القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الضحیٰ کا انٹروڈکٹری سیشن اور ہمارا ٹاپک ہے قرآن پر تفکر کے مختلف ریزنز، سبب یا سبب تفکر فی القرآن۔ ہم قرآن پر تفکر کیوں کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرنے والے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بھی بعض اوقات سوال آتا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پورے قرآن پر گزرنے کی بجائے ایک سورت پر کیوں گزریں؟ اور آپ کے ذہنوں میں اکثر و بیشتر یہ سوال جب آتا ہے تو شاید آپ اپنے آپ کو تسلی دے پاتی ہوں، یا ہو سکتا ہے کبھی آپ اپنے آپ کو تسلی نہ دے پاتی ہوں۔ قرآن پر تفکر اجمی لوگوں کے لیے اس لیے ریکوائرڈ ہے، اس لیے کہ اجمی لوگ بہرحال قرآن کا محاورہ اور قرآن کا ایکسپریشن نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ کے کلام کی آیات کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، تفسیر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے حساب سے ایک لمیٹیشن کے ساتھ قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ تو رمضان کیونکہ ایک ایسا بلیسنگ والا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر ایک کا دل چاہتا ہے تھوڑا زیادہ وقت نکالنے کے لیے کہ جو وہ اس کتاب کے ساتھ لگا دے۔ آپ اکثر اپنے آس پاس دیکھتی ہوں گی، بہت سے لوگ شاید روزہ نہ رکھیں لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں رمضان کے احترام میں اپنی وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے ہیں جو بہرحال ان کو لگتا ہے کہ باقی 11 مہینے وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کم سے کم احترام رمضان میں ہمیں اس مہینے چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہر انسان جو خاص طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو یاد ہے کہ اس کے ریلیجن کے باکس میں مسلم لکھا ہے، وہ انسان ہر رمضان میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی یا اپنے آپ کو کسی احتیاطی موقع پر لے جانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ آپ نے اب تک جتنے رمضان گزارے ہیں، اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا ہر رمضان نے کوئی نہ کوئی امپیکٹ اس وقت آپ پر چھوڑا، تو آپ میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہاں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو گزرتا ہوا اس وقت کا رمضان تھا اس نے مجھ پر کافی اثر کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ 11 مہینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، یا 2 سال کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، یا 10 سال کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں ہر مسلمان جتنے بھی رمضان ایکسپیرینس کرتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا اس رمضان کا فلیور محسوس کرتا ہے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر عبد کو، بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں اس کے لیے کیا کچھ ہے، لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر عبد کو پتہ چل جائے کیا کچھ اس رمضان کے مہینے میں ہے، لود ان یکون رمضان السنہ، اس کی خواہش ہوگی، وہ خواہش کرے گا کہ ہر سال ہر مہینہ رمضان کا مہینہ ہو۔ اتنی برکتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے نا نیکی کرنے کا۔ ہم آپ کو ویسے کہیں کہ کسی بھی مہینے میں آپ نے رمضان کے علاوہ
17 days کنزیکٹیو یہاں آنا ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. آپ کے پاس 10 ایکسکیوزز ہوں گے، آپ کے پاس 10 ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ کے قدم روک لیں گے. ابھی بھی آپ لوگ ذمہ داریوں سے فارغ تو نہیں ہیں، جو آپ کے پاس کام ہے، فرائض ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن آپ سکویز ان کر کے آئی ہیں، اپنی روٹین کو سیٹ کر کے آئی ہیں، اپنی پرائرٹیز کو مینج کر کے آئی ہیں. یہ ہے رمضان کے مہینے کی برکت. نیکی کا ماحول آپ کے اوپر ایک اثر کرتا ہے، اور رمضان نیکیوں کا ماحول لے کر آتا ہے. جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اسلام کو، قرآن کو اور اللہ کی سنتوں کو اس کے مزاج کے حساب سے سمجھنا. اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ تھرو دا ٹرانسلیشن، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو اور اسلام کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھیں. اس لیے ہم ہر رمضان اپنی اس ایمان کی کیفیت کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ لیں کہ اس رمضان بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سورت بھی پڑھیں، لیکن وہ ایک سورت قرآن کا مزاج دکھا جائے. وہ ایک سورت آج ہم جہاں ایمان پر کھڑے ہیں، جس دن انشاءاللہ اس پروگرام کی تکمیل ہوگی، جس دن آخری دن ہوگا، ہم میں سے ہر کوئی اپنے طور پر محسوس کر سکے کہ میرے ایمان میں تغیر ہوا ہے، میرے ایمان میں تبدیلی ہوئی ہے، مجھے بہت سی چیزوں پر کلیئرٹی ملی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا. اور یہ مقصد ساتھ رکھنے کے لیے جہاں پر ہم آلریڈی روزے کی حالت میں ہیں، قرآن کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، ایک تیسرا ایلیمنٹ تھام کے آپ نے رکھنا ہے، اور وہ ہے دعا کا ایلیمنٹ. یعنی آپ 3 چیزوں کو اس رمضان اپنا ایک موٹیو بنا لیں. ایک ہے روزہ، الحمدللہ آپ پر فرض آپ رکھ رہی ہیں. دوسرا ہے آپ کا اپنے اوپر قرآن کی تعلیم کا معیار کسی حد تک مقرر کر لینا، جس کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھ گئی ہیں. اور تیسرا ہے ایلیمنٹ آپ کا چلتے پھرتے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا، اور وہ ہے دعا کا. اس رمضان یہ 3 کام ویگورسلی کریں. آپ روزہ رکھیں، قرآن سے جڑیں اور دعائیں مانگیں. ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں؟ مناجات کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ آپ کو الحمدللہ ہم نے لاسٹ ایئر ایک کتاب بھی دی تھی دعاؤں کی، اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا تھا، مناجات محبین، مناجات المحبین. یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ ان لوگوں کی پکار ہے، یہ ان لوگوں کی سرگوشی ہے جو محبت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں؟ ام بعید فننادیہ، یا وہ دور ہے تو ہم اس کو آواز لگائیں. آپ کے سامنے دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے مناجات اور ایک آ رہا ہے منادیہ، منادی. ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں اردو ٹرانسلیشن میں، تو آپ کہتی ہیں مناجات کرنا مطلب اللہ سے دعا کرنا، یہی کہتے ہیں. آپ کہتی ہیں اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ منادی کے لیول پر آ جانا مطلب اللہ سے پکار کر دعا کرنا. ایک تیسرا لفظ آپ استعمال کرتی ہیں دعا کے لیے، دعا کا لفظ. آپ کہتی ہیں آپ اللہ سے دعا کر رہی ہیں. تو 3 الفاظ ہیں. اردو کے لحاظ سے تینوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، دعا کرنا یعنی اپنی حاجت کے لیے اللہ کو پکارنا، مناجات کرنا اللہ سے ہم کلام ہونا، اپنی کوئی ڈیزائر اللہ کے سامنے رکھنا، یا اللہ کے ساتھ منادی کے لیول پر آ جانا، اللہ کے ساتھ کوئی اپنی ڈیزائر کا اظہار کرنا. اردو کا ترجمہ ایک جیسا ہوگا، بٹ جب آپ اس کو ان ڈیپتھ جا کر تدبر کر کے سمجھیں گی تو تینوں کا مطلب الگ الگ ہوگا. یعنی دعا کیا ہوگی؟ دعا ہوگی دھیمی آواز میں اللہ کو پکارنا. دھیمی آواز میں ہے، دھیمی آواز ہے، دھیمی آواز میں اللہ کو پکاریں گے. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، آپ ایسے بول رہی ہیں، ایک نارمل آواز ہے آپ کی، یہ آپ کا دعا کرنا ہو گیا. جب ندا کرنا ہوتا ہے بلند آواز میں اللہ کو پکارنا. یعنی منادی جب اللہ کے ساتھ آئے گا، آپ اللہ کو بلند آواز میں پکار رہے ہیں. جیسے بعض موقعوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دعائیں مانگی. آپ جانتی ہیں کہ جب بدر کا موقع تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تعداد پر گھبراہٹ تھی. آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اتنے بلند کیے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور بلند آواز میں آپ نے دعا کی، جس کا مفہوم آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیری عبادت اس زمین پر کون کرے گا. یہ آپ کی ندا تھی اللہ کے ساتھ. تو جب آپ دعا کرتے ہیں دھیمی آواز میں، جب آپ اللہ کے ساتھ ندا کے معاملے پر آتے ہیں آپ تھوڑا بلند آواز میں اللہ کو پکارتے ہیں. اور جب آپ مناجات کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں نا اردو میں سرگوشی کرنا، مناجات کرتے ہیں، راز میں بات کرتے ہیں اللہ سے. چلتے پھرتے آپ بظاہر کام کر رہی ہیں لیکن آپ اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، یہ ہوتا ہے مناجات کرنا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اللہ کو پکاریں، ندا لگائیں، یا اللہ قریب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مناجات کریں. تو اسکالرز کہتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ البقرہ کی آیت 186 ہے، امیجیٹلی رمضان کی فرضیت کے بعد آتی ہے. سورۃ البقرہ آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہی ہوں. آپ کی جتنی حاجات ہیں، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کی جتنی خواہشات ہیں، دس از دی بیسٹ ٹائم آف دا ایئر جس کے اندر آپ اللہ سے دعا مانگ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. انہی میں سے ایک وقت پورا رمضان کا مہینہ ہے. لیلۃ القدر تو جب آئے گی وہ تو آخری 10 دنوں میں آئے گی. اس وقت یہ 20 روزے جو آپ کے گزریں گے شروع کے، پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ، یہ ان نفحات رحمت اللہ کے اندر آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے رحمت کے سیزنز. حدیث کے اندر وہ رحمت کے سیزنز جہاں پر اللہ کی برکتیں ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہیں، جہاں پر دعاؤں کی قبولیت ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہے. اور ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کریں. تو یہ جو ہماری پہلی ایکسپلینیشن ہے اس ٹاپک کی، یہ ہے قرآن فی رمضان جو ہم ابھی کر رہے ہیں. قرآن فی رمضان، جو آپ رمضان کے اندر قرآن سے جڑیں گی، اس کے مفہوم سے جڑیں گی، الٹیمیٹلی آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. آپ کہتی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط رہے، آپ کو اللہ سے ایک رشتہ مل جائے. تو اسکالرز کہا کرتے تھے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا قرآن سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، اللہ کے کلام سے رشتہ کتنا مضبوط ہے. آپ دیکھیں رشتہ مضبوط ہونے کے لیے آپ ذرا سا ماضی میں جائیں اور اپنی نانی، دادی، امی کو سوچیں. آپ کی امی، آپ کی والدہ جس طرح سے وہ قرآن کے ساتھ رشتہ رکھتی تھیں، کیا وہ دن رات قرآن پڑھتے تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب ادب کرنا چھوڑ دیا اور ہم نے کہا کیا فائدہ ان کے ایسے قرآن کا کہ ان کو ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا. وی آر ناٹ رائٹ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈفرینسیشن بٹوین reading the Quran or reciting the Quran with understanding or without understanding. It's about the تعلق بالقرآن. وہ لوگ قرآن سے اتنا کانسٹنٹلی تلاوت کے ساتھ جڑے رہتے تھے کہ اس کا امپیکٹ ان کی پرسنالٹیز پر ہوتا تھا. جلد باز نہیں ہوتی تھیں، جلدی غصہ بھی نہیں کرتی تھیں، فیصلے کرنے میں ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، بڑوں کا ادب ہوتا تھا، چھوٹوں کے ساتھ نرمی ہوتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ تھا تعلق بالقرآن جس نے ان کو تعلق باللہ پر مضبوط کیا ہوا تھا. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے ایک زندگی کا وہ حصہ ملا جس میں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، ایسا تعلق اپنے رب کے کلام سے بنا لیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ بانڈ بڑھ گیا ہے اور وہ بانڈ آپ کو آپ کی پرسنالٹی میں امپیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب آپ اللہ سے جڑتی ہیں قرآن کے ذریعے، کیا ممکن ہے کہ آپ کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے. آٹومیٹیکلی اللہ آپ کے اعمال کو نیکیوں والا اعمال کر دیتا ہے. تو تعلق باللہ بنتا ہے تعلق بالقرآن سے، اور تعلق بالقرآن بنانے والا تعلق بالبر سے محروم نہیں رہتا، اس کا نیکیوں کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. جب یہ کرائٹیریا ہے
اور ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو آس پاس مسلمان ہونے کے باوجود اس وقت توفیق نہیں مل رہی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ قرآن سمجھنے کی، نہ روزہ رکھنے کی، نہ اسلام کی اہمیت کی، نہ تعلق باللہ کی۔ اس کی وجہ سمجھ جائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت قرآن کی محفل میں بیٹھا ہوا موجود پا رہی ہیں، یقین کر لیں آپ اللہ کی محبوب ہیں۔ بھول جائیں اس وقت کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، بھول جائیں میرا ماضی کیسا تھا۔ جب آپ اس کمرے میں آ کے بیٹھی ہیں، اس سے پہلے تک آپ اگر کوئی غلطی کر کے آئی ہیں یا کل تک اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، forget everything۔ آپ اس وقت اللہ کی محفل میں بیٹھی ہیں، آپ اس وقت اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے قدموں پر والنٹریلی چل کر آئی ہیں۔ forget every misunderstanding you have in your mind related to your کتاب of your رب and اسلام۔ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دل سے استغفر اللہ پچھلی پوری زندگی کو بالکل کلین سلیٹ بنا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ استغفر اللہ جینوین ہو، توبۃ النصوحہ والا ہو، ریگریٹ والا ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اخلاص والا ہو۔ آپ یہاں آ کے بیٹھی ہیں، مجھے یقین ہے آپ سب میں اخلاص ہے، اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے آپ اخلاص کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔ ہم آپ کو یہاں کوئی تحفے نہیں دیتے جب آپ آتی ہیں، ہم آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں دیتے۔ یہ بہنیں زمین پر بھی بیٹھی ہیں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ہم کوئی آپ کو یہاں ایکسٹرا آرڈینری ٹریٹمنٹ یہاں نہیں دیتے۔ یہاں آپ آئی ہیں، آپ کا اخلاص آپ کو لے کر آیا۔ اور یاد رکھیں ایک بات، یہ جو باہر کی دنیا میں آپ کو بہت بعض اوقات رنگینی نظر آتی ہے، بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ہم دین میں آ کے بھی فلرش نہیں کرتے، ہم دین میں آ کر بھی خوش نہیں ہوتے، ہم ٹینس رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے لیے آزمائش بنے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑ کر نیکی کی توفیق دے دی ہے، آپ اللہ کی محبوب ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کا محبوب ہونا کیا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کو دنیا ملتی بھی دیکھیں گی تو آنکھیں لمبی کریں گی؟ نہیں کریں گی، بلکہ آپ کہیں گی اللہ ان کی نعمتیں ان کو مبارک کرے، اللہ ان کی نعمتیں ان کے لیے خیر والی کر دے۔ پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا، اور یہ ریکوائرڈ ہے اس قرآن کی اسٹڈی سے۔ یہ یاد کرانے ہر دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اپنے رب کی عطا کو سمجھیں۔ آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا آپ کے تمام غموں کا مداوا بن سکتا ہے جب آپ سوچیں گی اس طرح سے۔ یو آر دا چوزن ون، یو آر دا ہینڈ پکڈ ون، اور کسی انسان نے آپ کو نہیں چنا، آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے۔ اسکالرز کہا کرتے تھے نیکی کی توفیق اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اگر آپ کو الحمدللہ نیکی کی توفیق مل رہی ہے، آپ اللہ کی پسندیدہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ باہر دنیا میں لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھیں، نافرمانیوں کے باوجود ڈپریس نہیں ہو۔ ہم تو صورت ہی وہ اٹھا کر بیٹھے ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالے گی انشاءاللہ۔ میں نے خاص طور پر سورۃ الضحیٰ اس دفعہ سلیکٹ کی تھی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر اس وقت پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں جینوین پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور جینوین پریشانیوں پر انگزائٹیز اور فیئر کا آنا جینوین ہے۔ ایسے میں اگر کوئی چیز ہمیں سہارا دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کی پریشانیاں اولاد کی طرف سے ہیں، اپنے دین کی طرف سے ہیں، اپنی بے عملی کی طرف سے ہیں، اپنے رشتوں کی طرف سے ہیں، اپنے فائنینشیل سٹیٹس کی وجہ سے ہیں، یا ایک طرف دنیا میں پیراڈاکس نظر آتا ہے، پیسے والا ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی پریشانی میں ہے، آپ کو انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ وہ کانفیڈنس دے گی جب آپ اس کی تعلیم مکمل کر لیں گی۔ آپ جہاں ہوں گی، جن سرکمسٹانسز میں ہوں گی، آپ شکر گزار ہو جائیں گے، آپ شکایت نہیں کریں گی، بیکاز آپ کو یقین ہوگا کہ یہ دنیا ایک الگ طرح کا امتحان ہے۔ یہاں الگ طرح کی آپ کے سامنے اور میرے سامنے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ نیکی کی توفیق صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، صرف اس کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے۔ دنیا کس کو دیتا ہے؟ کسی کو بھی دے دیتا ہے دنیا، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ دنیا کا بہت مل جانا از ناٹ دا کرائٹیریا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہاں، نیکی کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ نیکی میں ایمان قید ہے، دنیا میں ایمان قید نہیں ہے۔
دنیا اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے. اللہ کافر اور فاجر کو بھی دنیا دے دیتا ہے. اور آزمائش کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ کافر کی یا مسلمان کی؟ دونوں کی. دونوں کی. کافر کو دے کے آزما رہا ہے، اس لیے کہ جس کو بھی دے گا اس کو آزمائے گا. کافر کو بھی آزماتا ہے، اور وہ جتنا نعمتوں میں جاتا ہے وہ اتنا اپنے کریٹر سے غافل ہوتا جاتا ہے. اور مسلمان کو کافر کو دے کر کیسے آزماتا ہے کہ مسلمان اس کی دنیا سے امپریس ہوتا ہے، یا مسلمان اپنے رب کی نیکی کی توفیق پر راضی رہتا ہے، اپنی رضا پر جو اس کے رب کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے محبت کا انڈیکیٹر اپنی زندگی میں تلاش کر لیں. کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ بتائیں، اف یو ریئلی وانٹ ٹو کم آؤٹ فرام دا ویل آف سیڈنس اینڈ ڈپریشن، ٹیل یور سیلف آپ سے اللہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. آپ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے اسی وقت آگے بڑھیں گی جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خلوص ہے. عام سی بات ہے، آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بہت سے لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک انسان کی بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، حالانکہ باقی لوگ بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیا فرق ہوتا ہے باقی لوگوں میں اور اس ایک انسان میں؟ صرف اخلاص کا. اخلاص. بس یہاں بیٹھے ہیں نا، اخلاص سے آئے ہیں، اس اخلاص کو مینٹین رکھیں، زندگی میں اخلاص لے کر آ جائیں. پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے. آپ کہتی ہیں آپ کی بات آپ کی اولاد کو سمجھ نہیں آتی. شاید ہماری گفتگو میں اور ہماری نصیحتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہمیں شاید محسوس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی کلاسز سے جڑ گئے ہیں، پھر بھی ہمارا ڈپریشن نہیں جاتا ہے، اداسی نہیں جاتی ہے. کیوں؟ شاید اخلاص کی کمی ہے. اخلاص ہوتا ہے زندگی میں کوالٹی آتی ہے. میں نے نہیں کہا اخلاص ہوتا ہے تو پریشانیاں چلی جاتی ہیں. آپ پریشانیوں کے درمیان میں مضبوط کانفیڈنٹ مسلمان بن جاتے ہیں. یہ ہے فائدہ قرآن کے ساتھ تعلق کا، یہ ہے فائدہ اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کا، اور یہ ہے فائدہ نیکی کرتے ہوئے اپنے اخلاص کو اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھنے کا. یہ کر کے دیکھیں. پھر آپ کو کورسز نہیں کرنے پڑتے کہ کس طرح سے بہت پر اثر بات کی جاتی ہے. لوگ تو جا کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے اندر تاثیر کیسے لا سکتے ہیں. بات میں تاثیر کورسز سے آتی ہوتی تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیلف ہیلپ سیمینار کرانے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں آپ جتنی سن کر آتی آپ اس پر ایز اٹ از منو ان عمل کرتے ہیں. آپ انسپائر ہوتے ہیں لوگوں کے بولنے سے، بٹ دین اینڈ دیئر جب تک وہ وہاں بول رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ گھروں میں واپس جاتے ہیں، آپ سارے سبق بھول جاتے ہیں. بٹ کچھ لوگوں کی باتیں آپ کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وہاں کوئی دنیا کا ٹول نہیں ہوتا ہے، وہاں اخلاص کی تاثیر ہوتی ہے. اس چیز کو لے کر آئیں. آپ کی زندگی میں سے غم جائے گا نہیں اگر رب کے ساتھ اخلاص آپ نے اپنی زندگی میں ٹائی نہیں کیا. اور جاتا کیسے ہے غم؟ غم کی پکچر کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو غم کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کی نگاہ جس رب کے دیے ہوئے اجر پر جاتی ہے، وہ اجر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتی ہیں کہ یہ دنیا کا غم آپ کے لیے مینیجبل نہیں ہے. اللہ اس دنیا میں خوب لگژریس زندگی گزارنے والے کو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی رونا نہیں دیکھا ہوگا. ان یوزول لگتا ہے آپ کو کہ کوئی انسان ہو جو رویا نہ ہو، بٹ حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک ایسے انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی زندگی نعمتوں کے درمیان میں تھی، کبھی کوئی غم نہیں آیا، کبھی کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے طنز نہیں کیا، کبھی کسی نے بیک آنسر نہیں کیا، کبھی کسی نے انسلٹ نہیں کی، اور نعمتوں میں تھا لیکن رب سے دور تھا. اس شخص کو لایا جائے گا، جہنم کی ایک ڈبکی دی جائے گی. آپ جو آج بلینئرز اور ٹریلینئرز کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں لمبی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہائے اللہ کسی کو دیتا ہے تو اتنا دے دیتا ہے. آپ سوچیں اس کی ویلیو کیا ہے. ایک ڈبکی اللہ اس شخص کو جہنم کی دے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے دنیا کی زندگی میں کبھی سکون دیکھا تھا؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی سکون اور خوشی نہیں دیکھی. ایک ڈبکی جہنم کی کافی ہوگی. مت گھبرایا کریں جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جتنی ملنی ہے اتنی ملے گی. ناک رگڑ دیں. ہم اداسیوں اور پریشانیوں اور ڈپریشن میں اپنے ڈیسیژنز کی وجہ سے موسٹلی ہوتا ہے. ہمارے غلط ڈیسیژنز ہمیں پریشان کرتے ہیں.
ہماری غلط لائف چوائسز ہمیں انگزائٹیز کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ دنیا میں پڑھ لیں, ابھی تو میں نے قرآن کے تفکر کی بات ہی نہیں کی, آپ دنیا میں دیکھیں, وہ کہتے ہیں سکسیسفل انسان کچھ سٹیجز میں سے گزرتا ہے پھر سکسیسفل ہوتا ہے. کامیاب انسان کو وہ کہتے ہیں کم سے کم پانچ ڈفرینٹ لیولز کراس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں, کمفرٹ زون سے باہر آ جائے. کمفرٹ زون سے باہر آنا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے کمفرٹ زون سے باہر آ کے, یا تکلیف ہوتی ہے؟ شدید تکلیف ہوتی ہے. کمفرٹ زون وہ ہے جہاں پر آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. جیسے ہی آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں گی, اگلا آپ کا لیول آتا ہے گروتھ زون کا. آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے. بیکاز اب آپ جب رو رہی ہیں, یہ رونا مصیبت نہیں ہے, یہ رونا تو گروتھ ہے. بیکاز آپ روئیں گی تو آپ کا ذہن ایک مونوٹنس ایٹیٹیوڈ سے ہٹے گا. سب اچھا چلتا ہے, ہم کہتے ہیں ایسی زندگی چاہیے جہاں سب اچھا چلے. جب سب اچھا چلے گا, ہم کہتے ہیں اسموتھ لائن ہو میری زندگی کی, ورٹیکل اسٹریٹ. اس ورٹیکل لائن کو ہاریزونٹل اسٹریٹ کر لیں. ECG میں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ڈیڈ, نو سائن آف لائف. تو جب زندگی میں رونا آتا ہے, جب زندگی آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, جب زندگی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے, وہ ٹائم آپ کی گروتھ کا ہوتا ہے, مصیبت کا نہیں ہوتا, مشکل کا نہیں ہوتا. اللہ کیا کرے گا ہمیں عذاب میں اور مشکل میں ڈال کے؟ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اس نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے. دنیا کی کسی مخلوق کے لیے جنت نہیں بنی, جنت ہمارے لیے بنی. اللہ کو کیا کرنا ہے ہمارے لیے مشکل سامان کر کے؟ صرف امتحان لے رہا ہے, امتحان لے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں, آپ کا گروتھ زون شروع ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گروتھ زون میں سروائیو کرتے رہتے ہیں اور ہوپ فل رہتے ہیں, آپ لرننگ زون میں آتے ہیں. آپ لرننگ زون میں سروائیو بھی کرتے ہیں, آپ کی گروتھ بھی ہوتی ہے, آپ اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. یہاں سے آپ اگلے زون میں آتے ہیں, آپ کا گول اورینٹڈ زون شروع ہو جاتا ہے. اب آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ وہی ہیں, آپ کے حالات وہی ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ بھی اتنے ہی پرابلمٹک ہیں. آپ کی سوچ بدل گئی. قرآن کے اوپر وقت لگانا آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. جب بھی کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ شہر التغیر ہوتا ہے, ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. تبدیلی کیسی لاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پچھلے مہینے کے مقابلے میں یا پچھلے مہینوں کے مقابلے میں جب رمضان آتا ہے آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں؟ محسوس ہوتے ہیں شکر گزار؟ مجھے امید ہے کہ جو یہاں آ کر بیٹھی ہیں آپ کو چڑچڑاہٹ نہیں آتی. ابھی تو موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. ابھی آپ کو ہم سیکنڈ ہاف میں بلا رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی سوئے گا نہیں, مجھے امید ہے, اس لیے کہ موسم اچھا ہے الحمدللہ. بی پی آپ کا اتنا لو ہائی نہیں چل رہا, شوگر لو نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ کی شکر گزاری کا اینگل بڑھ جاتا ہے. اور یہ میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں, وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں ان کی شکر گزاری بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ عبادت امپروو ہو جاتی ہے. وہی سورہ فاتحہ جو کل پڑھی ہوگی آپ نے ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, وہ جو سورہ فاتحہ آپ نے آج فجر کی نماز میں پڑھی ہوگی. could you feel the difference؟ فرق محسوس ہوا؟ حالانکہ کتنا فرق آیا, چند گھنٹوں کا. کل ظہر کی نماز کی سورہ فاتحہ تھی, آج فجر کی نماز کی سورہ فاتحہ تھی, فرق ہو گیا. اس فرق سے میں کہہ رہی ہوں آپ میں شکر گزاری آ گئی. بیکاز عبادت از دا سائن کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہو رہے ہیں. ہم عبادت کرتے کیوں ہیں؟ کیوں عبادت کرنے کا کہا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو اللہ نے کہا میری عبادت کرو. جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں آپ شکر گزاری میں بڑھ جاتی ہیں. تو تین چیزیں, تین ایلیمنٹس آج ہم ارادہ کرتے ہیں اس پورے رمضان میں ہم اپنے ساتھ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے. روزہ آلریڈی ہے, قرآن کی تلاوت آپ کی زندگی میں اس رمضان کے مہینے میں ایسے رہے کہ آپ ایک قرآن تلاوت کے ساتھ کم سے کم مکمل کریں. اور قرآن کے ساتھ دوسرا تعلق الحمدللہ آپ اس کلاس کا حصہ بن گئے ہیں. تیسری چیز دعا. کبھی آپ ندا کے لیول پر اللہ کے ساتھ منادا کی سٹیج پر آ جائیں, پکاریں اللہ کو, پکاریں اونچی آواز میں. آپ اکیلے کمرے میں ہیں, صرف آپ ہیں, آپ کا رب ہے, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس خواہش کو جو آپ کی دل کی گہرائیوں کی خواہش آپ اپنے رب سے مانگیں.
آپ منادی کریں اللہ اپنے رب کے ساتھ. پھر آپ کا دل کرے تو دعا مانگیں، دھیمی آواز میں مانگیں، اور دعا اور موقع ملے تو مناجات کریں، سرگوشی کریں. جب گھر جائیں نماز پڑھیں عصر کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو موقع نہ ملے اور آپ کو کچن میں جا کر کھڑا ہونا پڑے. نو نیڈ ٹو گیٹ وریڈ. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا بس چلے تو آپ جٹری ہو جائیں، آپ کا بس چلے آپ چڑچڑی ہو جائیں، آپ کا بس چلے آپ کہیں الحمدللہ. اٹس اے بلیسنگ بیکاز ہیئر از اے ٹائم دیٹ آئی کین کم آؤٹ فرام مائی کمفرٹ زون. ہمارا کمفرٹ زون کیا ہے؟ ہم یہاں سے جائیں، سکون سے عصر کی نماز پڑھیں، سکون سے قرآن پڑھیں، سکون سے دعا مانگیں، پھر تھوڑا سا ریلیکس کریں، پھر جب دل کرے تھوڑا سا کچن میں جائیں، ایسے ہی ہلکا پھلکا ہاتھ مار کے ہیلپ کرائی، اور افطار سے پہلے سکون سے بیٹھ کے ہم دعائیں مانگیں. دس از این آئیڈیل تھنگ. ہم سب یہی چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ ملتا ہے؟ نہیں. اب کیا ہو؟ اب آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو آپ چڑچڑی ہو جائیں. کوئی دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا ہے، سب کو کھانوں کی پڑی ہے. رمضان کے آتا ہے، پیٹ کے اور زبان کے چسکارے شروع ہو جاتے ہیں. ڈونٹ سے لائک دس. آپ چوزن ون ہیں، اللہ کی محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. ان کی پرسنالٹی کا اثر، ابھی آپ کو بتایا، آپ کی پرسنالٹی کی تاثیر آپ کے گھر والوں میں فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. اگر نہیں کر رہی، کس کا پرابلم ہے؟ آپ کہیں گھر والوں کا نہیں. کس کا پرابلم ہے؟ میرے اخلاص کا. سمپل از دیٹ. مت کہیں گھر والوں کا پرابلم ہے، ان کے ایمان کی کمزوری ہے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ میں بہت ریلیجیس ہوں. ان کو کچھ نہیں منوائے آپ. منوایا نہیں جاتا. کیا حق مانگ کر لیا جاتا ہے تو ویسے ہی ملتا ہے جیسے ملنا چاہیے؟ یا دینے والا حق دینے کو تیار ہو تو ایسے ملتا ہے کہ جیسے دینا چاہیے؟ حق مانگے نہیں جاتے ہیں. یاد رکھیں، جن رشتوں میں آپ کو حق مانگنے پڑے ان رشتوں میں خوبصورتی محبت کی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. جہاں آپ کو حق ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے وہاں سمجھ لیں بہتر ہے خاموش ہو جائیں. خاموشی بہتر ہے. اور کیا کریں؟ اپنے لیول پر حق ادا کریں. اللہ اس انسان کے دل میں آپ کی قدر، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی ورتھ ڈال دے گا. اتنا صبر نہیں ہوتا نا ہم میں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں، جب میں اچھی ہو گئی تو یہ کیوں نہیں اچھا ہو رہا؟ واٹس رانگ ود ہیم اور ود ہر؟ یہی چیز یہ سورت سکھائے گی آپ کو، صابر بنائے گی آپ کو. ہو سکتا ہے آپ کو خیال ہے میں تو پہلے ہی بڑی صابر ہوں، اب کیا کہاں کہ پھنس گئی، میں تو پہلے ہی صابرہ شاکرہ ہوں، مزید کہاں آ گئی. ایک سیکنڈ پلیز. کہ آپ ادھر سے جو پڑھ کر جاتے ہیں قرآن کی کلاسز میں، اور گھر جا کر آپ قرآن کی کلاس سے نکلتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ایک پیشنیٹ انداز میں نکلتے ہیں کہ ہاں نیکی کرنا کون سی مشکل بات ہے، الحمدللہ آج سے ہی نیکی سٹارٹ. اور جب گھر پہنچتے ہیں تو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ادھر ہی سارے جھاگ ہو جاتے ہیں فوراً سے پہلے. بہرحال الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے شکر گزاری انسان میں جتنی آتی ہے اتنا اس کا عبادت کا پہلو بہتر ہو جاتا ہے، یا وائس ورسا. جب آپ اپنی عبادت کو امپروو کرتے ہیں آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ بڑھا دیتا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں جس پر ہم بار بار اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں، روزہ، قرآن اور دعا، ان تینوں چیزوں میں دعا کے پہلو پر آپ نے کئی دفعہ احادیث میں یہ باتیں سنی کہ دعا کے ساتھ تین معاملات ہوتے ہیں. یا تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے. یا دعا کے ساتھ تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کی دعا کا آپ کو نوازنے کا پہلو روز محشر نوازتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں اپنے تجربے اور احادیث کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت تین طرح ہوتی ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ ہے دعا کے ساتھ تین طرح کا معاملہ، کہ دعا کے ساتھ تین معاملات ہوتے ہیں. دعا کی قبولیت کیسے تین طرح ہوتی ہے ود ان دس دنیا، آپ آبزرو کیجئے گا. نمبر ایک، دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ جو دعا مانگ رہی ہیں اللہ اس کو ایز اٹ از امیجیٹلی قبول کر لے. ایسا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟
بعض اوقات آپ کو بالکل معمولی سی چیز کہتی ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہائے. سب کا ایک ہی جیسا حال ہے. آپ بالکل ایسے جیسے چلتے پھرتے نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سرسری طور پر بس آپ نے ایک چیز کہی ہوتی ہے، اچھا اللہ کرے یہ مل جائے، امیجیٹلی آپ کو وہ مل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں لو بھائی مس ہو گیا. تو ایک نمبر 1 قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ جو آپ کو ویزیبلی اس دنیا میں کہتے ہیں نظر آتی ہے. یہ دنیا کی بات ہے. قبولیت کا ایک معیار ایز اٹ از آپ کی دعا قبول ہو جائے. قبولیت کا دوسرا معیار اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ مانگ رہی ہیں اور آپ کو نہیں دیتا اور ڈیلے کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہو جاتی. اچھا یہ والی جو کیفیت ہے نمبر 2 جس میں دعا قبول ہوگی، بیکاز میں آپ کو یہ جو 3 پہلو بتا رہی ہوں اس میں دعا کی قبولیت شامل ہے. 3 طرح سے دعائیں اس دنیا میں قبول ہوتی ہیں. 1 ایز اٹ از امیجیٹلی مل جائے، 2 ڈیلے کے ساتھ آپ کو ملے، اور تب تک اللہ نہ دے جب تک کہ وہ چیز جو آپ مانگ رہی ہیں وہ آپ کے لیے بہتری کا باعث نہ بن جائے. اس میں فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مانگنے والا تھکتا نہیں. دیٹس دا کی پوائنٹ. مانگنے والا تھکتا نہیں ہے. فرض کریں آپ نے ایک دعا مانگنی شروع کی اس رمضان، 1 سال ہو گیا نہیں قبول ہوئی. اب جیسے آپ نے اس وقت مانگنی شروع کی تھی، اگلے رمضان میں بھی مانگنے کی کیفیت وہی ہوگی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. فرض کریں اس سے اگلا رمضان آ گیا پھر بھی نہیں قبول ہوئی، اور کم ہو جائے گی. بہت سے کہیں گے چھوڑو فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ میرے لیے ہے نہیں. ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اسلام کے مزاج کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے، شرط ہے آپ مانگ رہی ہیں جائز چیز، شریعت کے دائرے میں کوئی چیز. اب آپ ہیں 60 سال کی، آپ کہیں میں دعا مانگ رہی ہوں میں 15 سال کی ہو جاؤں. 4 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، پرسسٹنٹلی مانگ رہی ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہوگی قبول. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک نیچرل فینومینا سے ہٹ رہی ہیں. تو جو دوسری کنڈیشن ہے قبولیت کی، اس کے اوپر شرط ہے مومن اپنے رب سے جو مانگ رہا ہے وہ شریعت کے دائرے کی جائز چیز ہو اور پرسسٹنگلی مانگتا رہے. اللہ الٹیمیٹلی اس چیز کو خیر بنا کر اس کو دے دیتا. یہ قبولیت کی ایک اور علامت ہے جو اسکالرز اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں. اور تیسرا قبولیت کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی علامت کہ انسان ایک چیز مانگ رہا ہے مگر اس کو نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی. وہ مانگتا رہا، نہ ملنے کے باوجود راضی ہو گیا، شک کا شکار نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں ہوا. اس کو یقین ہو گیا ایک سرٹن وقت میں یہ چیز کسی بھی فارم میں اللہ نے مجھے دے دی ہوگی، وہ نہیں جو میں نے مانگی تھی، یعنی ریپلیسمنٹ میں کچھ اور مل گیا. قبول ضرور ہوتی ہیں دعائیں. ہاں جو رہ جاتی ہیں، اب یہ والی تیسری سچویشن ہے، یہ حدیث کے مطابق وہ ہوتی ہے جو پھر آپ کو قیامت کے دن ایز اٹ از فارم میں دی جائے گی جو آپ دنیا میں مانگ رہی تھی. بٹ شرط ہے بہت زیادہ خواہش سے مانگیں. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دور ہونے کی دعا کتنے سال مانگی تھی؟ 18 ایئرس. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام 18 سال اس بیماری میں رہے تھے، 18 سال دعا کرتے رہے. ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں چند مہینوں میں، چند دنوں میں. تو اس کیفیت کو اپنے اندر رکھیں. اللہ کی وزڈم، اللہ کی حکمت نظر آتی ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی کیفیت میں. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ورنہ ہم جو مانگیں اللہ ہمیں دے دے. تو کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے ہمارا نقصان زیادہ ہو خیر کم. ہم جو مانگیں اللہ ہمیں دے دے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں نقصان زیادہ اور خیر کم ہوگا. تو اللہ کی قبولیت، اللہ کی وزڈم ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ریفلیکٹ کرتی ہے. تو دعائیں مانگنا بڑھا دیں. اب یہ جو 3 چیزیں جس کی میں آپ کو اس وقت تاکید کر رہی ہوں آج کے ٹاپک میں، روزہ، قرآن اور دعا، ان 3 چیزوں میں 3 چیزیں کامن فیکٹر ہیں. 3 چیزوں میں 3 چیزیں کامن فیکٹر ہیں. اور وہ تینوں فیکٹر کیا ہے؟ نمبر 1 نماز، آپ کا روزہ، قرآن اور دعا. اس میں ایک کامن فیکٹر ہے تقوی، گاڈ کانشیسنس. آپ تقوی روزہ رکھ کر بھی محسوس کرتے ہیں، آپ قرآن کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، آپ قرآن پر تدبر کرتے ہیں،
آپ قرآن کے اوپر وقت لگاتے ہیں، یہ چیز بھی آپ کو گاڈ کانشیس بنا دیتی ہے. جب آپ گاڈ کانشیس ہو جاتے ہیں آپ آٹومیٹیکلی اس کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں. کیا دعا تقویٰ لاتی؟ آپ دعا کر کے اپنے آپ کو کبھی ریلیکس محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں ریلیکسیشن کی، دس از تقویٰ. تقویٰ کوئی ڈیفائن نہیں آپ کر سکتے کہ تقویٰ صرف نماز پڑھنا ہے، تقویٰ صرف روزہ رکھنا ہے، تقویٰ صرف قرآن کی تلاوت ہے. تقویٰ از اے براڈ اسپیکٹرم نان مٹیریلسٹک فیلنگ. اور جو نان مٹیریلسٹک فیلنگز ہوتی ہیں ان کو آپ کبھی بھی کمپلیٹلی ایکسپریس نہیں کر سکتے. ایسا ہی مثال کے طور پر کھانے کا ذائقہ، میں آپ سے کہوں ذرا ایکسپریس کریں، آپ کہیں بہت مزے کا ہے، میں آپ سے کہوں ایکسپریس کریں کتنے مزے کا ہے. کتنا ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ؟ 1 جملہ، 2 جملہ، 5 جملہ، 6 جملہ، بہت زیادہ نہیں کر سکتے. بٹ دا فیل یو ہیز نو میچ ود یور ورڈس. دس از ایکچولی نان مٹیریلسٹک فیلنگس. آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں میں بتا نہیں سکتی میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. بتا کیوں نہیں سکتی؟ بولنا نہیں آتا، ووکیبلری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈر رہی ہیں؟ نہیں. پھر کیوں نہیں بول رہی؟ آپ کہتی ہیں میں ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی. نان مٹیریلسٹک فیلنگس کو آپ کبھی بھی مکمل ڈسکرائب نہیں کر سکتے. تقویٰ از دا سیم تھنگ. تو جب آپ یہ 3 چیزیں تھام لیں گی، پہلی کامن فیکٹر جو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ ہے تقویٰ. اللہ آپ کو تقویٰ دے گا، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ دعائیں مانگیں. دوسری کوالٹی، یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی نہ کسی فارم میں شفاعت نصیب فرماتی ہیں، کسی نہ کسی فارم میں. روزہ شفاعت کرتا ہے، الحمدللہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، اور قرآن بھی شفاعت کرتا ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، روزہ کہے گا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا. دعا آپ کی شفاعت کیسے کرتی ہے؟ وہ والا فیکٹر، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں اور آپ نے صبر کیا، اللہ آپ کو ان دعاؤں کا اجر ایسے دے گا کہ آپ کو بے تحاشا ثواب دیا جائے گا. اتنا اٹ ول بی لائک کہ جیسے دعا آپ کے لیے شافع بن گئی، شفاعت کرنے والی بن گئی. تو دعائیں مانگتے ہوئے نہیں روکا کریں، مت اپنے آپ کو روکا کریں. قبول تو ہونی نہیں ہے، فائدہ یہ بھی نہ کہا کریں اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا خواہشات ہیں، اٹس اوکے اگر پوری نہیں ہو رہی، مت کیا کریں. اللہ کو پسند ہے بندہ مانگے، اور جب بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. تو دوسری کوالٹی جس کو آپ کہتی ہیں مشترکہ کوالٹی امنگ دیز 3 از شفاعت. تیسری چیز قرب الہی. روزہ، قرآن، دعا آپ کو اللہ کا قرب دیتا ہے. میں آپ سے کہوں کیا آپ اللہ کے ساتھ کلوزنس محسوس کرتے ہیں؟ اور میں آپ سے کہوں آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ اللہ کے ساتھ کلوزنس کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ مکمل نہیں کر سکتی. آپ خوشبو کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. آپ اپنے دل میں آنے والے جذبات کو مکمل ڈسکرائب کر سکتی ہیں؟ قرب الہی از دا سیم تھنگ. وہ جو آپ کو اللہ کے حوالے دعا کرنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے، دیٹس دا ایسنس آف قرب الہی جو آپ محسوس کرتے ہیں. آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا آپ کیا فیصلہ کریں، آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا. سیم تھنگ ول بی ڈن بائی استخارہ. آپ کو اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتے ہیں کسی ایک ڈائریکشن. دیٹس دا ایسنس آف قرب الہی. اور یہ وہ جذبات ہیں جو آپ محسوس زیادہ کرتے ہیں. اسکالرز کہا کرتے تھے یہ وہ کیفیات ہیں جس میں قرب الہی آتا ہے جو محسوس کرنے میں شدید اور الفاظ میں قلیل ہوتا ہے. محسوس کرنے میں شدید اور الفاظ میں قلیل ہوتے ہیں، بیکاز یہ آپ کے احساسات ہیں. قرآن کا ایک حصہ آپ کے احساسات پر شدت سے کام کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے آتا ہے قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا اطمینان اس اللہ کے ذکر میں موجود ہے.
تو قرب الہی کلیئرلی الحمدللہ ہمیں بہترین طریقے سے وہ جذبہ دیتا ہے جو جذبہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایموشنل اسٹرینتھ آپ کو غم سے باہر نکالتی ہے, ایموشنل اسٹرینتھ آپ کو اسٹریسز سے باہر نکالتی ہے. یہی تو ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ مختلف لیول پر قرآن سے تعلق بیان کر کے. ابھی میں نے آپ کے سامنے 5 اینگل رکھے تھے دنیاوی طور پر کامیاب ہونے کے. قرآن کو سمجھنے کے 7 اینگل ہیں, 7 اینگلز. قرآن پر آپ کہتی ہیں ریفلیکشن کے 7 اینگلز ہیں. قرآن پر وقت لگانے کے 7 اینگلز ہیں. وہ 7 اینگلز ایسے ہیں جس میں آپ گہرائی میں قرآن کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے تذکر, جس میں آپ قرآن کو ایز اے ریمائنڈر دیکھتے ہیں. تذکر کا سٹیج ٹرانسلیشن میں ملتا ہے. سمپل نصیحت, وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جو انسان قرآن کا ٹرانسلیشن سمجھ جائے گا تذکر مل جائے گا اس کو. تو پہلا سٹیج ہے تذکر کا, آپ کو اور وقت لگانا ہے. پھر آتا ہے قرآن کا فہم, انڈرسٹینڈنگ, اس ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ. اس ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک مومن کے لیے جیسا کہ ایک سوئی کے اندر سے اونٹ کو گزار دینا. اب اس کا ترجمہ سمجھنا. سیکنڈ لیول فہم کا آ جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا, ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ. پھر تیسرا لیول آتا ہے تفکر, جس پر آپ ایک ریفلیکشن کرتی ہیں, a certain level of reflection. تفکر ہوتا ہے قرآن کی آیت کے الفاظ اور ترجمے پر, دونوں چیزوں پر. چوتھا لیول آ جاتا ہے تفقہ, تا فا قاف ہا, جس کو آپ کہتی ہیں انگریزی میں کمپریہنشن. آپ کمپریہنشن کے ساتھ تفقہ کرتے ہیں. تفقہ میں اللہ کے کلام کی آیات کے میٹافورز کو, سیملیز کو, پیرابلز کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ چوتھا لیول آتا ہے تفقہ. پانچواں لیول آتا ہے ادراک. سنیں کبھی ادراک؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وما ادراک, یہی ادراکا سے ادراک بنا ہے, حمزہ دال را الف کاف. ادراک, ادراک کہتے ہیں کانشیسنس, اللہ کے کلام سے ایسا تعلق ملنا کہ آپ کو زندگی میں ایک کانشیسنس کا لیول مل جائے. اب علم عمل میں ڈھلنا شروع ہو گیا. کانشیسنس, ادراک. 6th لیول آتا ہے اللہ کے کلام کی اسٹڈی کو سمجھنے کا, جس کو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو. درایت, دال سے, دال را الف یا تا. ریزننگ سنیں؟ ریزننگ, the logic and the reasoning within the ayahs. This is the 6th level, جس کو درایت کہتے ہیں, دال سے لکھا جاتا ہے, درایت. فائنل لیول آتا ہے ان ساروں کا کمبینیشن, جس کو کہتے ہیں تدبر, پونڈرنگ, تدبر. These are the stages جس میں آپ قرآن کی ایک آیت کو مختلف اینگل سے سمجھتے ہیں, ایسے کہ وہ کلوزسٹ ٹو عربک مفہوم ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹیکلٹی کی گراؤنڈ پر نظر آتی ہے. پھر چاہے آپ قرآن میں قیامت کے دن کی آیت پڑھ رہے ہوں, آپ کو وہ آیت آپ کے آج میں جب آپ اس دنیا پر زندہ ہوتے ہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے. دیٹس دا ایسنس آف آل دیز 7 لیولس. ہم جب انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں اور کریں گے, ہم ان 7 لیولس کو کمپلیٹلی کیپچر کرتے ہوئے اس اسٹڈی کو کریں گے. ظاہر ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی میں کہاں پر آپ کو درایت کے ساتھ بتا رہی ہوں, کہاں میں آپ کو تفقہ کے ساتھ بتا رہی ہوں, بٹ میری اسٹڈی میں یہ 7 اینگلز موجود ہوں گے. ہم ان 7 اینگلز کے ساتھ سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے آیت کو پریکٹیکلی سمجھنا, اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے. اسی چیز کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو قرآن میں زیادہ تر جو لفظ لایا گیا ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے, وہ تفکر کا لفظ لایا گیا. آپ نے سنا ہوگا تفکر بالقرآن, افلا تتفکرون, آپ نے سنا ہے. تفکر بالقرآن بالکل بیسک ہے. قرآن کے اندر تفکر کرنے کے 7 اینگلز ہیں.
بس میں یہاں آج آپ کو ان 7 اینگلز کے ساتھ بات کو سمجھاؤں گی. اوور آل پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے کہ ہم انہی 7 اینگلز میں سے ایک اینگل کو پکڑ لیں جو سورۃ الدوحہ کا ہے. سورۃ الدوحہ کا ان 7 میں سے 1 اینگل ہے. باقی 6 اینگلز کون سے ہیں؟ نمبر 1 اینگل ہے تفکر فی القرآن. قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو ایسے اپنا ایسنس بیان کرتی ہیں کہ جس میں ایمفیسس ہے کہ ہر آیت پر غور و فکر کریں، ہر آیت پر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی ہر آیت پر تفکر ہوگا. آپ کی زندگی میں کانٹمپلیشن کے لیے ایک اینگل ہے، ایک ہے قرآن پر تفکر، ہر آیت پر تفکر کرنا. پھر قرآن کی کچھ آیتیں آتی ہیں تفکر فی الآفاق. آفاق کس کو کہتے ہیں؟ افق، یونیورس. قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادات جان لیں، عبادات کا فقہ جان لیں، آپ شریعت جان لیں، حلال حرام جان لیں. قرآن کہتا ہے تفکر فی الآفاق. مینس قرآن کہتا ہے آپ کے جتنے علوم ہیں اس دنیا سے ریلیٹڈ آپ ان کے اوپر بھی تفکر کریں. اور قرآن میں سورۃ یونس میں آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. دیکھو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ بنایا ہے. تو سیکولر سائیڈ کور کرتا ہے قرآن آپ کی. قرآن نے نہیں کہا کہ آپ مدرسے جائیں گی تو صرف قرآن پڑھیں گی، آپ کوئی ریویلڈ نالج کے علاوہ سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے. گو اینڈ ایکسپلور دا ورلڈ. قرآن خود اس چیز کا حکم دیتا ہے. دس از پارٹ آف دا قرآن، جو قرآن کا منہج کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفکر فی الآفاق. قرآن کی دعوت ہے ہر مسلمان کو کہ وہ آس پاس کائنات پر غور و فکر کرے. اب ایک طرف ہے قرآن کی آیات پر غور و فکر اور ایک طرف ہے ان علوم پر غور و فکر جو آج سیکولر ہے. ان دو کو ڈیفرنٹ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جو قرآن کی ہر آیت پر غور کرتا ہے، قرآن کے فقہ اور شریعت پر غور کرتا ہے، حلال اور حرام پر غور کرتا ہے، وہ دنیا کے علوم بھی پڑھے. اینڈ وائس ورسا، جو سائنٹسٹ ہے اور مسلمان ہے وہ قرآن کی شریعت کو نہ بھولے. یہ لیکنگ ہے ہماری، جہاں ہم پرابلم میں آتے ہیں. تو تفکر فی القرآن ہولسٹکلی ایک منہج ہے قرآن کو سمجھنے کا. تفکر فی الآفاق دوسرا منہج ہے قرآن کو سمجھنے کا. تیسرا ہے تفکر فی الخلق. جتنی مخلوقات تمہارے سامنے ہیں ان کی انیٹمی پر غور کرو. کیا قرآن نے آپ کو یہ غور و فکر کرنے کی دعوت آیات میں دی ہے؟ باقی مخلوقات کے اوپر تفکر کرو. اسپائڈر، عنکبوت، سورۃ العنکبوت آپ پڑھتے ہیں، ہنی بی، سورۃ النحل آپ پڑھتے ہیں. قرآن میں آتا ہے، آپ پڑھتی ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے اس کی تخلیق کی گئی؟ یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ اب آپ اس آیت کو دیکھیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آپ کہیں اس آیت میں تفکر فی القرآن کا کیا بات ہے؟ یہ تو اونٹ پر تفکر کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے، صحابہ سے کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا یا اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ ایک مخلوق کو لے لیں، ایک کریچر، اس کی تخلیق، اس کی انیٹمی پر فوکس کریں، الٹیمیٹلی آپ کو اللہ یاد آئے گا، کریٹر یاد آئے گا. ایک. اور جب میں ایک مخلوق کہہ رہی ہوں، آپ کے آس پاس کتنے انسان ہیں؟ آپ کے تو ہمارے جیسے ہی ہیں. نہیں، تفکر فی الخلق آپ کو پش کرتا ہے اپنے آس پاس انسانوں کی تخلیق پر غور کریں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کیسے ان کی تخلیق پر غور کروں، میرے جیسے ہی ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، میری طرح چلتے ہیں، میری طرح کھاتے پیتے ہیں. نو، تفکر فی الخلق، ہر انسان کی شخصیت الگ الگ ہے. ہم نہیں کرتے لوگوں پر تفکر. ہم اگر تفکر کرتے ہیں تو ہم بڑی نیگیٹو آئی سے تفکر کرتے ہیں. ہم ان کو جج کرنے کے لیے تفکر کرتے ہیں، بیکاز ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہم ججمنٹل بہت ہوتے ہیں. ہم جج کرنے کے لیے تفکر کرتے ہیں. آج گھر جائیں، جتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تفکر فی الخلق میں ذرا ان پرسنالٹیز کو سمجھیں.
Standing in someone's shoes actually is tafakkur fil khalq from human perspective. ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں. اگر آپ سائنٹسٹ ہیں ایون دین ٹھیک ہے, اللہ نے دعوت دی ہے, ایکسپلور دا ورلڈ اینڈ ایکسپلور دا ڈفرنٹ کریشنس, بٹ دیر از این انسینٹیو ان دس منہج. اپنے آس پاس کے انسانوں کی خلق کو سمجھیں, کس بیسس پر وہ کریٹ کیے گئے ہیں, کیا پرسنالٹیز انہوں نے بنا لی ہیں, کیا پرسنالٹی ان کی ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. دے گونا لسن ٹو یو. ہم ایسے سوچتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں. جب ہم ایسے نہیں کرتے, جب ہم ایسے نہیں سوچتے, ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ڈسٹنس پر فیل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. قرآن پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے والا ہر انسان کو اس کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں قرآن ہم پڑھیں, بدلیں وہ. اب ابھی چاہیں گے آپ یہاں سے جائیں قرآن پڑھ کے, آپ مسکرائیں وہ, اس لیے کہ آپ تو باہر سے آئیں, آپ تو تھکی ہوئی ہوں گی, وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, مزے سے سو رہے تھے, جو بھی تھے XYZ. ایسا نہیں. تفکر فی الخلق میں دو اینگلز ہیں جو قرآن کا منہج قرآن کے طالب علم کو سکھاتا ہے. آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے, جہاں آپ دنیا کے مختلف جانوروں کو سمجھیں اور مخلوقات کو سیکھیں, اپنے برابر رہنے والے انسانوں کو جو اللہ کی تخلیق ہیں ان کو سمجھیں, ان کا سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں ان کو سمجھنے کا کیوں مقصد ہے؟ آپ نے ان پہ تھیسس لکھنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کی کوالٹی کو اپنے رب کے حساب سے مینٹین کرنا. دیٹس دا ریزن. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ انگزائٹیز میں سے باہر نکلیں, آپ کو دنیا کو اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھنا ہوگا, ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا ہوگا. وہ لینس آپ کو قرآن دے گا, قرآن کی تعلیم دے گی, قرآن پر تدبر دے گا. آپ پھر لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر لوگوں کو برا بھلا نفرت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. خالی کوٹیشنز پوسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, شیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یا عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان سے نہیں, انسان کے گناہ سے نفرت کی جاتی. تو پھر اپنے گھر میں ہر اس انسان کو سوچنا جو غصے والا ہے. اس انسان سے نہیں, کس سے نفرت کرنی چاہیے؟ غصے سے. اس کے غصے سے یا غصے سے اٹ سیلف, تاکہ آپ غصہ نہ کریں. قرآن آپ کا سوچ کا دائرہ بدلتا ہے. آپ کو غصے سے نفرت ہو جائے گی. جب آپ کو غصے سے نفرت ہوگی, یو ول نیور لیٹ یور اینگر ٹو کیپچر اور اوور پاور یو. یہ ایسنس ہے جو قرآن سمجھاتا ہے. سو تفکر فی الخلق, انسانوں پر بھی تفکر کریں. ہاں آپ جانوروں پر کریں, جیسے قرآن نے اگر کہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ابل اونٹ کو کہتے ہیں. اونٹ از دا اونلی لینڈ میمل, اونلی لینڈ میمل جو سالٹ واٹر, سمندر کا پانی بغیر کسی پرابلم کے پیتا ہے. اونٹ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ہمپ ہوتا ہے, اونٹ کے بچے کا کوہان ہوتا ہے. اس کا اونٹ کے بچے کا کوہان نہیں ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ اونٹ کے بچے کا کوہان نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ڈیویلپ ہوتا ہے. ہم نے بچپن سے, میں نے یہی سنا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا, کہ اونٹ پانی بہت سارا پی کے اپنے ہمپ میں جمع کر لیتا. سنا؟ نہیں, ہمپ میں نہیں جمع کرتا, بلڈ میں جمع کرتا ہے اپنے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی سراؤنڈنگ پر غور و فکر کرو, آپ دیکھیں ایک عام معمولی سا جانور جس کے بارے میں ہمارے یہ رائے ہے, جس کے بارے میں ہماری یہ انفارمیشن ہے, اور یہ انفارمیشن چلی آ رہی ہے. ہم نے اپنی اماں سے سنا, ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہوگا, بیٹا اس کے کیمل کے ہمپ میں پانی سٹور ہو جاتا ہے جب بھی وہ چلتا ہے. نہیں, اس کے ہمپ میں کوئی پانی سٹور نہیں ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب ہم ایک کریشن کے بارے میں اس مس انڈرسٹینڈنگ میں, اگر ہم قرآن کو نہ سمجھیں, کین یو امیجن ہم اس شریعت کے بارے میں کتنی مس انڈرسٹینڈنگ میں. اینڈ وی آر ان سچ کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ. ہم قرآن کو قرآن کا حق دے کیوں نہیں پا رہے, ہم عمل کر کیوں نہیں پا رہے؟ بیکاز ہم سنی سنائی پر ہیں, موسٹلی سنی سنائی پر ہیں. کیوں کیمل کو صحرا کا بادشاہ کہتے ہیں؟ ریت کیوں نہیں جاتی ہے اس کی آنکھوں میں اور اس کی ناک میں؟ اونٹ کی آئی لیشز ایکسٹرا آرڈنری ڈیزائنڈ ہے, اور اس کی نوسٹرلز کے اوپر شٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. شٹر میں نے آپ کی زبان میں بولا, لٹرلی اس کی ناک پر شٹرز ہوتے ہیں, بیکاز جب وہاں طوفان آتا ہے ریت کا, اس کی ناک میں ریت نہیں جاتی ہے. ایک مخلوق ہے اللہ کی. میں نے تو ایسے ہلکا سا آپ کو صرف اس مخلوق کا بھی ایک گلمپس دکھایا. یہ تو تھا اونٹ
What about the people living next to you in your house under the same roof? उनमें भी कोई ना कोई सलाहियतें होंगी. आप कहेंगे नहीं, इंसान कैपेसिटी में बात नहीं कर रही हूँ उनकी. अल्लाह की तख्लीक मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज की शक्ल. अब जिस इंसान के पास इतना इल्म हासिल करने का और तफक्कुर का पहलू हो, वो उदास, परेशान, गमज़दा, एंग्जाइटी, फियर का शिकार हो सकता है. जिंदगी हमें गलत डायरेक्शन में तफक्कुर करने पर लेकर जा रही है, और ये दुनिया का फितना है. दुनिया का फितना क्या है? दुनिया इस वक्त तफक्कुर करा रही है, और यूथ से लेकर एडल्ट को सबको तफक्कुर क्या करा रही है? यू आर सो वर्दी बट नन ऑफ एनीवन इन योर होम इज अवेयर फ्रॉम दिस फैक्ट. ये दुनिया आपको सिखा रही है आप इतने अहम हैं, मगर किसी को आपकी कदर नहीं है. ये मैं ओवरऑल वन लाइनर नोशन इस फितने का बोल रही हूं. हर इंसान को इस दुनिया ने एक टारगेट ले लिया है, फील कराना यू आर सो स्पेशल. इतने स्पेशल कि कोई आपको कुछ भी ना कहे. किसी को भी आपको कुछ नहीं कहना चाहिए, और अगर कोई आपको कुछ कहेगा, दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली गुड इनफ फॉर यू टू कीप एंड स्टे इन दैट पर्सन's लाइफ और कीप हिम इन योर लाइफ. ये दुनिया का नोशन है, और ये डिप्रेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है. ये सिर्फ डिप्रेशन है. इससे बाहर निकलें, तफक्कुर करें, और कुरान आपको वो लेंस देगा. आपकी सोच बदलेगी. सोच ओवरनाइट बदलती है, 1 घंटे में बदलती है, या 2 दिन में बदलती है, या इट नीड्स लाइफ टाइम एफर्ट. इट नीड्स लाइफ टाइम एफर्ट. सो तफक्कुर फिल खल्क, मखलूकात पर तफक्कुर. तफक्कुर फिल अनफुस. ये किस पर तफक्कुर हो रहा है? अपनी जात पर. मैं कौन हूं? मुझे अल्लाह ताला ने इन्हीं माँ बाप के घर क्यों पैदा किया? यही वाले बहन भाई क्यों दिए प्रॉब्लमैटिक वाले? यही वाला ससुराल क्यों दिया एनॉय करने वाला? बस बीवियां होती हैं, वो कहती हैं ऐसा ही स्पाउस क्यों दिया, हैंडसम वाला क्यों नहीं दिया, या शोर मचाने वाला क्यों दिया? तफक्कुर फिल अनफुस. It's not just about your creation. It's not just about your physical body. It's about the circumstances you are in. तफक्कुर फिल अनफुस. हम अपनी मर्जी से अपनी माओं के घर डिलीवर हुए? नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं. ये अल्लाह का सेटअप था. हम अपनी मर्जी से इस वक्त 2024 में जिंदा है? नहीं. अक्सर लोग कितनी बहुत मोहब्बत में बोलते हैं, काश हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते, हम कितने नेक होते. क्यों? आपको गारंटी है कि आप अबू जहल ना होते? क्या गारंटी है? वो भी तो था उस वक्त, अबुल हकम जिसको कहा जाता था. आपको क्या गारंटी है कि आप अबू जहल और अबू लहब ना होते? हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है. अल्लाह आपको तफक्कुर करने को कहता है अपनी जिंदगी के बारे में. आपको जो उसने फीचर्स दिए, जो आपको जेंडर दी, जो आपको फैमिली दी, जो आपको सराउंडिंग में रिश्ते दिए, जो आपको आसपास हालात दिए, यू वर सुपर परफेक्ट इन इट एंड यू आर सुपर परफेक्ट इन इट. आप इन्हीं पैरामीटर्स में जन्नत कमा सकते हैं. इसलिए कि किसी इंसान का डिजाइन किया हुआ डिजाइन नहीं है, ये अल्लाह की ग्रैंड प्लानिंग है. सूरत रोम में आता है, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम. क्या वो अपने नफ्सों पर गौर नहीं करते? एक मेजर चीज अल्लाह याद दिलाना चाहता है इंसान के नफ्स पर, अपनी जात पर गौर करके. सबसे पहली चीज हमें याद आनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया, एक ड्रॉपलेट से. तकब्बुर की, एरोगेंस की, डिफाइंस की कोई गुंजाइश बनती है? एक अल्लाह का कलमा कुन होता है और इंसान की जान निकल जाती है. कोई एरोगेंस, तकब्बुर की गुंजाइश बनती है? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई गोना डू एंड सेव फॉर माय फ्यूचर. एक अल्लाह का हुक्म होता है, मलकुल मौत नजर आने की देर होती है. जब मेरी मौत हो जाएगी, जब मैं इस जमीन में डिकम्पोज हो जाऊंगी, एक सूर फूंका जाएगा, इंसान अपनी कब्र से निकल के दोबारा जिंदा हो जाएगा.
کتنی بے بس ہوں میں اس دنیا کی زندگی میں. آپ اپنی کتنی بھی شخصیت سے واقف ہو جائیں, آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ کے جسم کے اندر کس آرگن میں کون سی بیماری ہے. آپ کے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہوں, آپ اپنے جسم سے بیماری ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں. اس دنیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹر کو استعمال کریں. تفکر فی الانفس. جب اللہ نہ چاہے بیماری نہیں ہٹتی, کوئی دوا کام نہیں کرتی, کوئی اسٹریٹجی ورک نہیں کرتی, کوئی بینک بیلنس, پیسہ, ریئل اسٹیٹ فائدہ نہیں دیتا. نتھنگ. تفکر فی الانفس. یہ سارا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی پریشانی کو بالکل مائنیوٹ کر دیں, اپنے سٹریس کو چھوٹا سمجھیں. غم اداسی وقتی چیز ہے. غم اور اداسی نے آپ کو کس زون سے باہر نکالا ہے؟ کمفرٹ زون سے باہر نکالا ہے. اور کمفرٹ زون سے کہاں لا کے کھڑا کیا ہے؟ گروتھ زون میں. یہ جو ٹینشنز آتی ہیں, یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, جو ڈپریشن آتا ہے, یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے, یہ بلیسنگ ہوتی ہے. سیکھیں ذرا قرآن کے لینس سے, آپ کو پتہ چلے گا. یہ مصیبت نہیں ہے. کبھی کبھی کسی انسان کو جھنجھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے یا نئے انسان کو جھنجھوڑنا نہیں چاہیے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ انسان ریلوے ٹریک پہ سو رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں سامنے سے ٹرین آ رہی ہے, آپ کہ نہیں کسی انسان کو ایسے ہلانا جلانا نہیں چاہیے, ڈسٹرب ہو جاتا. دیٹس ناٹ سیف. آپ اس انسان کو جھنجھوڑیں گے نہیں, بری طرح سے گھسیٹ کے پیچھے لے کر آئیں گے. کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ہماری رب سے غفلت اتنی انٹینس ہوتی ہے, یا کسی ایک پہلو پر اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے, تاکہ لٹرلی ہمیں جھنجھوڑے. اللہ یاد آتا ہے, غم پڑتا ہے, اللہ یاد آتا ہے, آنسو بہتے ہیں, آسمان کی طرف انسان والنٹریلی دیکھتا ہے, سب کانشیسلی دیکھتا ہے. کیوں دیکھتے ہیں ہم آسمان کی طرف؟ کیا ہے آسمان میں؟ کوئی نسخہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی ڈسکرپشن موجود ہے ڈاکٹر کی؟ نتھنگ. ایک ڈائریکٹ تعلق باللہ, روح کا تعلق آسمانوں سے. معلوم ہے اس کو وہاں رب رہتا ہے. یہ ڈپریشن میں آسمان کی طرف دیکھنا, یہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لینا, یہ ایک سائن ہے. اس کو مصیبت مت بننے دیں. اگر آپ کا بچہ ڈپریشن میں, اس کو الگ مت کریں, اس کو سمجھائیں اٹس اے سائن فرام یور رب. ہی از کالنگ یو ٹوورڈز ہم. ہی از کالنگ یو. کوئی زندگی کا ایسپیکٹ وہ چاہتا ہے کہ بدل جائے جو اسی طرح بدل سکتا ہے. پھر اگلا اینگل آتا ہے, بس میں آخری یہاں پر کروں گی, پھر باقی دو ہم کل کریں گے. تفکر فی الاحکام. تفکر فی الاحکام مطلب تھنکنگ اوور دا کمانڈمنٹس. یہ جو اللہ نے ہمیں شریعت میں حلال اور حرام دیے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یا اللہ نے کچھ کام کرنے کو کہے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں تھیں, آج پریکٹیکل نہیں لگتے. شریعت میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل آپ کے ذہن میں ہوگا. اگر میں آپ سے ابھی بھی کہوں, ابھی بھی لکھ لیں اپنی کتابوں میں, کسی کو مت دکھائیں, آپ میں سے جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں, کوئی ایک عمل شریعت کا سوچیں جس کو آپ شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس میں دیکھتے ہیں, اینڈ فوکس آن دا ڈوز. چلیں فوکس آن دا ڈونٹس ٹو. کوئی بھی چیز لکھ لیں, کوئی ایسی چیز جو شریعت کے ڈوز یا ڈونٹس میں آتی ہے, آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے, اینڈ یو ہیو اے ریزننگ کہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ ایکچولی دا پارٹ آف شریعت ناؤ ان 2024. کوئی ایک ایسی چیز اگر آپ کو شریعت میں لگتی ہے کہ وہ ایسی ہے جس پر آج عمل نہیں ہو سکتا, پلیز لکھیں. I gonna start my class tomorrow with this. میں نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے کیا لکھا ہے. I will give you the detailing کہ انسان ایسا لکھتا کیوں ہے. آئے گی آپ کے ذہن میں کوئی چیز. ہم 99% جس عمل کو نہیں کر رہے ہوتے یا جس عمل کو کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں, اگر وہ شدید خواہش قرآن میں ڈونٹس میں آتی ہو, وی ہیو اے جسٹیفیکیشن. نہیں, آج ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس سے رکا جائے. اور اگر یہ جسٹیفیکیشن ہے تو لکھ لیں اس چیز کو, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے خود دعوت دی ہے. اللہ نے نہیں کہا بلائنڈ فالو کرو. اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں ڈوز اور ڈونٹس میں, اللہ نے ان پر تفکر کرنے کی دعوت دی ہے. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, وہ 7 اینگل کے اندر سیکنڈ لاسٹ اینگل قرآن کی اسٹڈی میں کیا ہے؟ درایت. کیا تھا وہ؟ ریزننگ. گو اینڈ فائنڈ ریزننگ آف دا حکم. کیوں نماز پڑھنے کا کہا ہے؟
کیوں روزہ رکھنے کا کہا ہے؟ کیوں زنا سے رکنے کا کہا ہے؟ کیوں شراب کو حرام کیا ہے؟ انگور سے تو بنتی ہے، پھلوں سے تو بنتی ہے، بلیک کرنٹ سے تو بنتی ہے، کیوں حرام کر دی؟ انگور کھا سکتے ہیں، شراب نہیں پی سکتے. برنگ دا لاجک. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لاجک ہوئی بھلا؟ وہ حجر اسود پتھر ہے، اس پتھر کو چوم سکتے ہیں. ہندو کلچر کے اندر وہ اپنے بھگوان کو چومے جو پتھر سے بنے تو غلط. برنگ دا ریزننگ. سو تفکر فی الاحکامات. قرآن آپ کا مزاج بنائے گا. اللہ سے دعا کر کے آئیں.